نئے سال کی پلاننگ کریں۔ درست سمت کا تعین کیے بغیر منزل پر پہنچنا ممکن نہیں۔ کسی مجسمہ ساز کی گھڑی ہوئی خوبصورت مورتی کی جب تعریف کی گئی تو اس نے کمال انکساری سے کہا کہ پتھر کے اندر ایک مورتی پہلے سے موجود تھی، میں نے اس کے ارد گرد سے غیر ضروری پتھر ہٹائے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہمارے ارد گرد کتنے ہی غیر ضروری پتھر یعنی رکاوٹیں پڑی ہوتی ہیں اور ہم اپنے اصل کو ان پتھروں میں دفن کر دیتے ہیں۔ کسی بھی کامیابی کے 3 مراحل ہوتے ہیں۔ اول منزل کی نشاندہی، دوم راستے پر چلتے ہوئے رکاوٹوں کو ہٹانا، سوم منزل تک پہنچ کر ہی دم لینا یعنی استقامت۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کامیاب اور ناکام۔ آرٹ، سیاست، تعلیم، کاروبار، سائنس اور ادب اس بات کے گواہ ہیں کہ کامیاب لوگ پلاننگ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ پلاننگ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ساری دنیا کے انسانوں کو نیا سال کا تحفہ دیا ہے۔ آپ انصاف دیکھیے کہ ہر ایک کے لیے سال کے دن 365 ہیں، ہر ایک کے لیے سال کے 12 مہینے ہیں، ہر ایک کے لیے اس میں 48 ہفتے ہیں، ہر ایک کا دن 24 گھنٹوں کا ہوگا اور ہر ایک کے گھنٹے میں 60 منٹ ہیں۔ کوئی کسی سے نہ تو وقت چھین سکتا ہے اور نہ ہی قدرت کسی کے لیے سال کے دنوں، ہفتوں یا مہینوں کو بدلے گی۔ اب اس انصاف کے بعد اصل کمال یہ ہے کہ کیا ہم نے نئے سال کو پلاننگ کے ساتھ گزارنا ہے یا بغیر پلاننگ کے۔ یاد رکھیے، زندگی میں انسان کو ہار اور جیت پر مکمل اختیار نہیں ہوتا، ہمیں اختیار صرف انتخاب کرنے کا ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کا انتخاب ہے کہ آپ نے نئے سال کو کتنا مفید بنانا ہے۔ نئے سال کی پلاننگ کا طریقہ کار بتانے سے پہلے آئیے ذرا آپ کو آپ کی خوش بختی کا بتا دیں۔ ہم ماضی کی نسبت آج ایک بہت بہتر دور میں زندہ ہیں۔ کس طرح؟ آپ کسی شعبے کو لے لیں، آج سے چند 100 سال پہلے سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ لوگ حج پر پیدل جاتے تھے اور بعض زندہ واپس نہیں آ پاتے تھے، اس لیے لوگ ان کو رخصت کرتے ہوئے ایسے ملتے تھے جیسے آخری بار مل رہے ہوں۔ آج جہازوں نے یہ سفر چند گھنٹوں کا کر دیا ہے۔ ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ آپ اپنی کار میں میوزک سنتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو مسافت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ پرانے وقتوں میں کتابیں بہت نایاب ہوتی تھیں۔ امام بخاری نے بادشاہ وقت کی اجازت سے اس کی لائبریری استعمال کرنا شروع کی۔ تب کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، جبکہ آج ہر بیگ میں 10 کتابیں اور ایک USB میں 4000 سے زائد کتابیں آ جاتی ہیں۔ آپ امریکہ یا برطانیہ کی کسی بھی ویب سائٹ سے کتاب مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اس زمانے میں کتاب اور علم آپ کی رسائی میں آ گئے ہیں۔ ماضی میں ایک خط ایک قاصد لے کر چلتا تھا اور اکثر راستے میں شہید ہو جاتا تھا، اور اگر پہنچ جاتا تو راستے میں ہی خط کو 10 بار پڑھ کر زبانی یاد کر چکا ہوتا تھا۔ آج آپ ای میل، فیس بک، SMS وغیرہ کے ذریعے مکمل داستان دل منتقل کرتے ہیں اور آپ کی پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے۔ ماضی میں درس گاہیں عام نہیں تھیں، اگر تھیں بھی تو صرف امراء کے بچے وہاں پڑھ سکتے تھے۔ آج آپ ٹاپ کرتے ہیں تو دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں اسکالرشپ پر آپ کے لیے اپنے دروازے کھول دیتی ہیں۔ کبھی کاروبار کرنا صرف اور صرف سرمایہ دار کا کام تھا، آج جدت کی بدولت کاروبار کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ بات صرف یہ سمجھنے کی ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی کامیاب نہیں ہوتا تو وہ بہت بدقسمت ہے، کیونکہ اتنی آسانیاں اور سہولتوں کے بعد ناکامی کیوں؟ نئے سال کو کامیابی کا سال بنائیں۔ اس کی پلاننگ کے لیے اپنے اہداف واضح کریں۔ ابھی ایک لسٹ بنائیں، تمام مقاصد اس میں واضح طور پر لکھیں۔ 1000 میل کا سفر بھی آپ کو منزل تک نہیں لے جا سکتا اگر سفر کی سمت درست نہ ہو۔ چلنے سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کس سمت میں چلنا ہے۔ یورپ میں سب سے پہلے ترقی کرنے والا ملک برطانیہ ہے، جس کی بہت سی وجوہات ہیں۔
ایک بہت بڑی وجہ اس قوم کے مقاصد کا واضح ہونا ہے۔ سر سید احمد خان نے 140 سال پہلے یہ امید ظاہر کی تھی کہ امت مسلمہ کا شمار ترقی پذیر قوموں میں ہو جائے گا۔ وہ ہنوز تشنہ تکمیل ہے۔ ترقی یافتہ قوموں کے برابر آنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو واضح رکھیں۔ آئیے اب دوسرے مرحلے کی طرف آتے ہیں۔ نئے سال کی پلاننگ کے لیے اپنے وقت کا درست استعمال کرنا شروع کر دیں۔ آپ کو اپنے سال کے کاموں کا، مہینے کے کاموں کا، ہفتے اور دنوں کے کاموں کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے وقت کو درست اور مفید انداز میں استعمال میں لائیں۔ ٹائم ٹیبل بنانے کی عادت ڈالیں۔ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے کل کے دن کے کاموں کو لکھ لیں۔ ہر مہینے کے شروع سے پہلے پورے مہینے کے کاموں کی فہرست بنائیں۔ بل گیٹس کا یہ جملہ بہت خوبصورت ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ فارغ وقت میں تم کیا کرتے ہو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا مستقبل کیا ہوگا۔ پلاننگ کرنے سے پہلے اپنی ترجیحات کو جانیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق کسی شخص کی کامیابی کا 15% دار و مدار ذہانت، تعلیم اور قسمت پر ہوتا ہے، جبکہ 85% حصہ اقدار و ترجیحات اور رجحانات کا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے کون سے کام بہت اہم ہیں، کس بات کو آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں، یہ ترجیحات متعین کرتی ہیں کہ آپ کے لیے اہم کیا ہے۔ ترجیحات آپ کے اندر موجود قوت کو متحرک کرتی ہیں۔ ہر شخص کو کام کرنے اور محنت کرنے کی وجہ مختلف ہو سکتی ہے۔ بڑے کام کے لیے وجہ بھی بڑی ہونی چاہیے، لہٰذا اس سال کو پلان کرنے اور بڑے بڑے کام کرنے کے لیے پہلے اس کی وجہ دریافت کریں کہ آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ اس سال کو ایک شاندار سال بنانے کے لیے یہ بات سامنے رکھیے گا کہ عظمت اچانک حاصل نہیں ہوتی، بلکہ عظمت کے لیے آپ کو بے شمار دنوں اور راتوں کی محنت شامل کرنا ہوتی ہے۔ یہ بات جاننے کے باوجود بے شمار لوگ یقین کی حد تک اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر آپ فی الواقع اس بات پر یقین رکھتے ہیں تو آپ نئے سال کو محنت سے گزاریں، محنت پر یقین پختہ کریں۔ ہر کامیاب شخص محنت پر یقین رکھتا ہے اور ساتھ محنت سے اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ اس سال کو ایک یادگار سال بنانے کے لیے ان کتابوں کی فہرست بنائیں جو آپ نے اس سال پڑھنی ہیں۔ یاد رکھیے، کتابیں آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ بادشاہ وقت کے بیٹے نے ایک دانشور سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا علم کیوں ہے؟ دانشور نے جواب دیا، کیونکہ میں بادشاہ کا بیٹا نہیں، اس لیے میں علم کا راستہ اپناتا ہوں۔ اس دنیا کے اصل حاکم علم والے ہیں۔ کتابیں آپ کو اچھی سوچ دیتی ہیں، یہ سوچ ہی آپ کی قسمت بدل دیتی ہے۔ اس لیے اس سال کی پلاننگ میں کتابیں پڑھنا ضرور شامل کریں۔ نئے سال کی پلاننگ کا سب سے اہم حصہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اگر آپ خود کو بہتر نہیں بناتے تو کچھ بہتر نہیں ہوگا۔ لوگ سب کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن خود کو بدلنا نہیں چاہتے۔ جب تک آپ نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے، اپنے اندر تبدیلی کا فیصلہ کریں، ابھی کریں، آج ہی کریں، انتظار نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے باطن کو، اپنے اندر کو خوبصورت کرتا ہے، خدا اس کا ظاہر خود خوبصورت کر دیتا ہے۔ اپنے اندر کو بدلیں، اچھی عادتوں کی لسٹ بنائیں اور انہیں اپنائیں۔ یہاں مجھے ایڈیسن کی بات یاد آ گئی۔ ایڈیسن کہتا ہے کہ یہ دنیا ان کے لیے ہے جو دنیا والوں سے ایک دن آگے جیتے ہیں۔ آپ بھی ایک قدم آگے رکھیں، وقت سے پہلے اپنے پورے سال کی پلاننگ کریں، اس موقع کو ہاتھ سے نہ گنوائیں، خدا تعالیٰ کے اس تحفے کی قدر کریں۔ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔